الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جمادی الثانی کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے جو پہلو، جو حصے بیان ہو رہے تھے، ان میں سے ایک حصہ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. اسی کے درمیان جمادی الثانی کی آخر جو ہے، آخری عشرے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا اور عشق رسول کی مثالیں قائم کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بھی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت کا منصب ملا، یہ خلافت بڑا عظیم منصب ہے. اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی خلافتیں بنائیں انسانوں کے لیے، ایک خلافت تکوینی جس سے کہتے ہیں، اور دوسرا خلافت تشریعی. خلافت تکوینی جو انسان اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور اس پر اس کو تصرف ہے، تو یہ خلافت تکوینی ہے. اللہ نے انسان کو تصرف عطا فرمایا، پانی کیسے استعمال کرنا ہے، ہوا کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت تکوینی کا حصہ دار بنا دیا. خلافت تشریعی جو ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ان چیزوں میں تصرف اس طرح کیا جائے جس طرح اللہ چاہتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب، خلیفہ کا معنی نائب ہوتا ہے، زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلا نائب بنایا. اور ان کے واقعے میں پڑھو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو ہدایت میں لے کے آیا ہوں، جو اس کی تابعداری کرے گا تو اس پر کوئی خوف اور غم نہیں، جو اس کو نہیں مانے گا تو وہ اپنا نقصان خود اٹھائے گا. تو اس کا مطلب ہے خلافت تشریع میں پہلے نمبر پہ انبیاء کو خلافت ملتی ہے،
اور اس میں انبیاء اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور عمل کرواتے بھی، یعنی نافذ کرتے ہیں اس کو انسانیت پر کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، رب یہ چاہتا ہے۔ اور پھر خلافت تشریع میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو حضرت آدم سے شروع ہو کے آخر میں تشریف لاتے ہیں کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ جب آقا تشریف لاتے ہیں تو یہ انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس مکمل سلسلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بعض انسانوں کو منتخب فرماتے ہیں جو انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں اور وہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور پیارا نبی اس کام سے راضی ہوتا ہے۔ تو ان میں سے پھر بڑا خوبصورت نظام وضع کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو پھر یہ نہیں ہے کہ کسی نے آ کے کہہ دیا ہو بس میں ہی خلیفہ ہوں، یہ نہیں تھا سلسلہ، بلکہ 3 دن تک اس پر مشاورت ہوتی رہی بنو سعدہ میں، ثقیفہ بنو سعدہ میں، اور آپ ذرا تصور کریں کہ 3 دن تک مشاورت ہوتی رہی، اور مشاورت کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول مانا جائے۔ دلائل سب سے پوچھے گئے کہ کیا کیا بات ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیات کا حوالہ دیا۔ حضرت عمر نے جو دلائل دیے تو حضرت عمر نے فرمایا پہلی بات کہ اللہ نے ثانی اثنین کہا ہے ان کو، دوسرا، یعنی نبی کے ساتھ جو دوسرے تھے یعنی حضرت ابوبکر صدیق میں تھے، تو اس لیے اس وجہ سے ان کو آپ امیر بنا دیں۔ دوسری بات فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے، باقی کسی کو صحابی نہیں کہا گیا باقاعدہ طور پہ، تو حضرت ابوبکر صدیق کو باقاعدہ طور پہ علیحدہ صحابی کہا گیا نبی کا، جو نبی کا صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا، اس لیے وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور پھر انہوں نے اگلا جو جملہ فرمایا وہاں غار میں اللہ نے کیا فرمایا تھا، پیارے نبی نے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو معیت جو ہے اللہ کے رسول کو ملی اللہ کی، تو ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ملی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی ہے، تو جب ان کے ساتھ ہے اللہ کی مدد تو وہ انسانیت کو سنبھالنے کے لیے بہت خوبصورت۔ اور چوتھی بات حضرت عمر نے بڑی عجیب فرمائی، انہوں نے فرمایا آخری وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی جو ہے حوالے فرمایا تھا، جس مصلی پر امامت کرائی تھی، 17 نمازیں پڑھائی تھی پیارے نبی کی زندگی مبارک میں، آپ تشریف فرما تھے، تو 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی تھی آپ کے مصلی پر۔ اس لیے جو دینی امور میں یہ ساری خدمات سر انجام دے سکتا ہے، اللہ کے نبی ان کی ڈیوٹی لگا کے گئے، اور آخری وقت امیر حج بھی ان کو بنایا اس سے پہلے سال، تو اس لیے دنیاوی امور بھی چلانے کے یہ حقدار ہیں، چلا لیں گے۔ جب دینی امور چلا سکتے ہیں تو دنیاوی بھی اس طرح یہ چلا لیں گے۔ تو باہر کے بحث مباحثے کے بعد ساری باتیں ہوتی رہیں، تو اس پر یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مسلمین کا لقب ملا کہ مسلمانوں کے یہ خلیفہ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ خلافت 2 قسم کی ہے، تکوینی ہے اور تشریعی ہے۔ انبیاء سے اللہ نے یہ سلسلہ چلایا، آدم کو خلیفہ کہا،
اور خلیفے کا کام ہوتا ہے اللہ کی جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنا اور آگے اس کو نافذ کرنا. اور اسی طرح یہ سلسلہ پھر چلتا رہا. اور پھر یہاں عجیب بات ہوئی کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی خلیفہ ہوں. یہ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ ان ہستیوں میں چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہستی ہو، حضرت عمر فاروق کی ہستی ہو، حضرت عثمان غنی کی ہستی ہو، حضرت علی شیر خدا کی ہستی ہو، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کسی کو دنیا کا طمع اور لالچ نہیں تھا. اللہ نے ان کو بڑا کچھ دیا تھا. اللہ نے ان کو عزتیں اور شانیں پہلے ہی تھوڑی دی تھی کہ ہر ایک کو اللہ نے اپنا اپنی جگہ پہ مقام اور عزت عطا فرمائی تھی. تو پہلی بات یہ تھی کہ مشاورت سے طے ہوا کہ امیر کون ہونا چاہیے. 3 دن کی مشاورت کے بعد اتفاق ہوا، جہاں مہاجرین انصار سب نے اس کو تسلیم کیا. تو یہاں یہ بات، تو اس میں رائے عامہ لی گئی اور اس پر فیصلہ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انداز میں یعنی مقرر فرمایا. کیونکہ اب دیکھیں نا، خلیفہ مقرر کرنے کی کئی صورتیں تھیں. ایک صورت یہ ہے کہ کسی کو پہلے والا خلیفہ منتخب کر دے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا. ایک یہ صورت ہے. جس طرح حضرت عمر نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے بعد خلیفہ حضرت عمر ہوں گے، تو خود مقرر فرما دیا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے خلیفہ مقرر کرنے کی کہ جو خلیفہ ہے وہ چند ہستیوں کے نام متعین کر دے کہ میری نظر میں یہ جو لوگ ہیں نا ان ساری جماعت میں یہ زیادہ حقدار ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمایا تھا، 6 آدمیوں کے نام دے دیے تھے کہ ان میں سے کسی کو آپ خلیفہ بنا سکتے ہیں. تیسری صورت یہ ہوتی ہے خلیفہ بنانے کی کہ خلیفہ مقرر نہیں کرتا، نام بھی نہیں بتاتا کہ اس کو مقرر کر دو، یا کچھ بندوں کے نام بھی متعین نہیں کرتا، اس کو رائے عامہ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جو جماعت ہے ارکان جو ہے کابینہ کے اس کے جو اراکین ہوتے ہیں ان پر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کس کو اپنا امیر منتخب کرنا ہے. جس طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستیوں میں سے ایک ہستی تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارکان نے منتخب کیا تھا جو کابینہ تھی اس وقت کی کہ ہمارے امیر المومنین حضرت علی شیر خدا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے خلیفہ متعین کرنے کا، اور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس پر قبضہ کر لو، اس جگہ پر قبضہ کر لیا جائے. اس میں 2 صورتیں ہیں، اس قبضے کو تسلیم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اگر کسی نے اس پر قبضہ کر لیا، اس کو تسلیم کر دیا گیا تو مسلمانوں نے اسے مان لیا، دل سے تسلیم کر لیا تو وہ معتبر ہے. اگر قبضہ کیا تسلیم نہیں کیا تو اس پر پھر مسلمانوں کی رائے ہوتی ہے، آگے جو اختلافات ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ 5 طریقے ہیں کسی کو خلیفہ امیر منتخب کرنے کے، یہ 5 طریقے تھے. اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کو سامنے رکھا گیا، اور ان کی چیزوں کو دیکھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا یہ کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کے، مصلی حوالے فرمایا. تو اس طرح یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کو دیکھتے ہوئے ان کو ترجیح دی گئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے عظیم پہلو ہیں، عظیم باب ہیں. اللہ نے پیارے نبی کو اگر مسلمان غور سے پڑھے نا، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے ہمارے نبی کو اللہ نے جو بھی دیا، جو بھی نسبت مصطفیٰ میں آ گیا نا وہ بہت اونچا ہو گیا. حتیٰ کہ کالے رنگ کا بلال آیا تھا، نبی کے قدموں سے جڑا تھا، نبی کی نسبت سے جڑا تھا. اب کتنا اونچا ہے کہ خانہ کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے، اتنا اونچا ہے وہ. تو آپ ذرا تصور کریں کہ جو نبی کے ساتھ جڑ گیا
تو جتنی نسبت بڑھتی گئی اتنا شان بڑھتا گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو اونچا کر دیا، ان کو عزتیں دی۔ آج بھی تیری میری نسبت جو ہے جتنی مصطفیٰ سے اونچی ہوگی اتنی اللہ ہماری عزتیں بڑھائے گا۔ تو نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان جن کو پہلے آئے اسلام کی خدمت کے لیے، اللہ نے ان کو نسبتیں بڑی اعلیٰ عطا فرمائی تھی۔ تو نسبتیں کی وجہ سے اللہ نے عزتیں اور زیادہ عطا فرما دی۔ آپ ذرا تصور کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جمادی الثانی کے مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ ذرا ان کی آخری زندگی پڑھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی مصلی پہ نماز پڑھائیں، تو آخری نماز جب اللہ کے نبی دنیا سے سوموار کا دن تھا تو آپ نے صبح کی نماز میں اپنی کھڑکی مبارک سے پردہ اٹھایا، تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، صبح کی نماز تھی، تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ جب چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو جنہوں نے دیکھا، جو سامنے تھے اس وقت، تو وہ کہہ رہے تھے صحابہ کرام ہمارا دل کرتا تھا نماز کو توڑے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کہیں یہ آگے بے صبری میں آگے نہ بڑھ جائیں، تو پیارے نبی نے پھر پردہ نیچے کر دیا، پردہ پھر آپ نے نیچے فرما دیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی شیر خدا، یہ دو عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے نماز کے بعد سب سے آخر میں اللہ کے نبی سے ملاقات فرمائی۔ آپ چاشت کے ٹائم دنیا سے تشریف لے گئے، تو صبح کی نماز کے بعد حضرت علی شیر خدا، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے حجرہ مبارک میں گئے، تو فرمایا حضرت علی شیر خدا نے کہ الحمدللہ اصبح بارا، اللہ تیرا شکر ہے آج کی صبح بڑی اچھی ہے، ہمارے نبی کی طبیعت بھی بڑی اچھی ہے۔ تو حضرت عباس قریب کھڑے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں آل ہاشم کو جانتا ہوں، میں آل ہاشم کی یعنی نشانی ہوتی ہے نا ہر خاندان کی کہ کس طرح کوئی یعنی قدرتی بات ہے، ایک فطرتی بات ہوتی ہے۔ تو حضرت عباس نے بڑی عجیب بات فرمائی، میں آل ہاشم کے جانتا ہوں، تھوڑا وقت ہے ابھی ہمارے پاس۔ سمجھ گئے؟ یہ آپ ذرا تصور کریں اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم ہستیاں عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اچانک ساری چیزیں سنبھالنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی خاص پیارا ہو، خصوصاً والدین میں سے ہو، اور جس سے بندہ پیار بڑا کرتا ہو، ماں باپ کی دل میں قدر اور محبت ہو، اور وہ پتہ چل جائے کہ دنیا سے چلے گئے، تو ہمارے گھر کی اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے خود بندہ تصور کرے۔ اپنے باپ سے بندے کا لگاؤ زیادہ ہے، اماں جی سے لگاؤ زیادہ ہے، تو اس دن کیا حالت ہوتی ہے انسان کی، جس دن وہ چارپائی ہمارے سامنے ہوتی ہے جہاں میری ماں مجھے جواب نہیں دیتی، میرا باپ مجھے بول کے دیکھتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا، تو تیری میری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اور جہاں وہ ہستی ہو جہاں جبرائیل بھی ادب سے حاضر ہوتا ہو، اور وہ ہستی ہو جو ہستی اتنی اعلیٰ ہو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس درخت کو جانتا ہوں، میں جب گزرتا تھا تو یہ مجھے سلام کرتا تھا، جسے درخت بھی پہچانتے ہو۔ وہ ہستی جب دنیا سے گئی جن کے بارے میں یہ محبت کی یہ معیار ہے کہ اولاد جتنی بھی فرما بردار ہو جائے ماں باپ کی، کوئی آپ پیش نہیں کر سکتے کوئی مثال کہ باپ وضو کر رہا ہو اور بیٹا اس کا نیچے پانی لے رہا ہو اور اپنے بدن پہ مر رہا ہو کہ پانی میرے باپ کے وضو والا نیچے نہیں جانا چاہیے، کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن حدیبیہ کا موقع ہے، سبحان اللہ، میرے نبی وضو فرما رہے ہیں،
نبی کے یار آگے چھپٹ رہے ہیں کہ کوئی قطرہ میرے ہاتھ پہ بھی آ جائے، کوئی قطرہ میرے ہاتھ پہ بھی آ جائے تاکہ میں اپنے بدن پہ مل لوں، میری نجات کے لیے کافی ہو۔ ذرا تصور کریں، اس انداز میں کوئی محبت کر سکتا ہے؟ جو کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے غزوہ خندق میں بھوک کی شدت سے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، کدالیں اٹھائی نہیں جاتی، اور اس کیفیت میں بھی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے دعا نکلتی ہے، اور سب کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا ہے، 1400 سے زیادہ صحابہ یہی جملہ ہوتا ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یہ جانیں آج کے بعد ہماری نہیں ہیں، یہ جانیں ہم نے اللہ کے نبی پہ فروخت کر دی، کہ جان ہماری نہیں، بیچ دی ہے۔ جو چیز خریدی ہوتی ہے وہ مالک ہوتا ہے، اس کو مرضی سے استعمال جیسے کرے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جانیں تو ہم نے آپ پر بیچ چکے ہیں، اب آپ کی مرضی جیسے انہیں استعمال کریں۔ یہ محبت کا معیار کون لا سکتا ہے؟ اور اس کیفیت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دلیر آدمی وہ بھی پریشان کھڑا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، اٹھ نہیں سکتے۔ حضرت بلال راستہ چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاں میرا محبوب نہ ہو بلال بھی وہاں نہیں رہ سکتا۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ کیفیات تھی ان کی، اور ان کیفیات میں حضرت ابوبکر صدیق پیارے نبی کے حجر مبارک میں آئے، اور جب آئے تو عجیب جملے فرمائے، فرمایا وا صفیہ ہوا خلیلہ ہوا حبیبہ ہوا نبیہ، واہ خلیلہ اے ہمارے پیارے دوست، واہ نبی اے ہمارے پیارے نبی، اے ساری انسانیت اور کائنات سے چنی ہوئی ہستی، ایسی آپ ہستی ہیں، آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے چلے گئے؟ جس طرح جنگل کے اندر جانور چر رہے ہوں، اس کے ساتھ چرواہا ہوتا ہے، اور چرواہے کے بغیر بکریاں قابو نہیں آتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کس کے سہارے چھوڑ کے چلے گئے؟ کون سنبھالے گا انہیں؟ کون ان کی نگرانی کرے گا؟ کون ان کی دیکھ بھال کرے گا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ اللہ کے نبی کی پیشانی کو بوسہ دے کے ہر ایک کو تسلیاں دے رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق، کہیں حضرت عمر کو سمجھا رہے ہیں، کہیں حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں، کہیں حضرت ابو ہریرہ کے پاس جاتے ہیں، کہیں کسی کے پاس جا کے اسے تسلیاں دیتے ہیں، اور انہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، یہ ذمہ داری اب امت کے حوالے کر گئے ہیں۔ اب امت کی ذمہ داری ہے کہ پیارے نبی کی زندگی کے ہر نمونے کو زندہ کرے، میرے نبی کی ہر سنت کو، ہر طریقے کو زندہ کرے، اب امت کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو منبر رسول پہ آتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری منبر کی سیڑھی پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، تیسری سیڑھی پہ بیٹھتے ہیں میرے نبی، 3 سیڑھیوں والا آپ کا منبر مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق آئے، پہلا خطبہ دیا تو دوسری سیڑھی پہ بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا ابوبکر ہمارے نبی تو تیسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے، آپ دوسری پہ کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، فرمایا جس جگہ میرے نبی بیٹھتے تھے ابوبکر گوارا نہیں کرتا، ادب کے خلاف ہے کہ ابوبکر وہیں بیٹھ جائے، میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ دوسری سیڑھی پہ بیٹھ گئے اور کھڑے ہوئے پھر خطبے کے لیے۔ جب کھڑے ہوئے تو کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، بس اتنا جملہ کہا کہ زبان رک گئی۔ پھر دوسری دفعہ کوشش کر کے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، پھر زبان رک گئی۔
تیسری دفعہ پھر ان کو ساری نصیحتیں فرمائیں اور ساری خطاب میں ان کو وصیتیں فرمائیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جب ذمہ داری آ جاتی ہے، ابھی ایک دن ہی نہیں گزرتا، صبح کا ٹائم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے گئے. جب دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق جنگل کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت کدھر جا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں اپنی روزی کا انتظام کرنے جا رہا ہوں. میں کھاؤں گا کیسے؟ پہلے بھی میں کام کر کے کھاتا تھا، اور اب میں کیسے کھاؤں گا؟ اس لیے میں جنگل جا رہا ہوں، کچھ لکڑیاں جمع کروں گا، بیچ کے اپنے گھر والوں کی روٹی کا انتظام کروں گا. سبحان اللہ، قربان جاؤں اس ہستی پر، عاشق رسول پر. پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. علامہ اقبال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا نا. جا رہا ہے، جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں 9 دکانیں کپڑے کی، 40,000 نقدی پاس موجود ہے. اب کیفیت یہ تھی کہ کچھ بھی گھر میں نہیں بچا تھا، سب کر آقا کے اشاروں پہ قربان کر دیا. اور جب قربان کر دیا، اب کیفیت یہ ہے کہ میں کام کروں گا، پھر اپنے گھر والوں کی روزی کا انتظام کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، حضرت عمر روتے روتے آئے صحابہ کرام کے پاس، مسجد نبوی میں سب کو جمع کر دیا. اور جمع کر کے بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے، اور انہوں نے آ کے کیا کہا کہ خلیفہ وقت ہے، اگر اس طرح مزدوری کرتے رہے، اس طرح کام کرنے کے لیے جاتے رہے تو خلافت کے کون کون سنبھالے گا؟ اس لیے آپ ان کو بے نیاز کر دیں، وظیفہ مقرر کر دیں بیت المال سے. اب بحث ہونے لگی کہ بیت المال سے کتنی تنخواہ، کتنا وظیفہ ہونا چاہیے. تو حضرت ابوبکر صدیق بولے، آپ ذرا تصور کریں، خود بولے، کہنے لگے اتنا وظیفہ مقرر کر دو جتنا ایک دن کے ایک مزدور کی اجرت ہوتی ہے. عام ایک مزدور کی جتنی اجرت ہے اتنا وظیفہ مقرر کر دو، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. تو مقرر ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، جتنی ایک دن کی ایک آدمی کی اجرت اور مزدوری ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو گیا بیت المال سے. اب مزے کی بات سنیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی، ان کو پتا تھا کھانے میں میٹھا آپ کو بڑا پسند ہے، تو کچھ اس وظیفے میں سے پیسے جوڑ کے بچا کے ایک دن اتنے پیسے ہو گئے کہ آج کھانے کے ساتھ میٹھا بھی بنا لوں گی. حضرت ابوبکر صدیق کی تمنائیں اب کہتے نہیں ہیں کیونکہ اتنا گزارا ہی نہیں ہوتا. تو جب میٹھا سامنے آیا، کھایا، پوچھا یہ کون لے کے آیا؟ کہنے لگی اے خلیفہ رسول، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے اتنے پیسے آج جمع ہو گئے کہ اضافی ڈش بھی ساتھ تیار کر لی میں نے. تو خزانے کے پاس گئے، جو اس وقت کا خزانچی، اس کے پاس گئے، بیت المال کا نگران. کہنے لگے ابو بکر صدیق کا اتنا وظیفہ کم کر دو، میٹھا کھانے کے بغیر بھی ابو بکر گزارا کر لے گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی غریب بھوکا سو جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان، کوئی مسلمان بھوکا سو جائے. ابو بکر صدیق میٹھے کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے. زندہ رہنے کے لیے پیٹ بھرنا ضروری نہیں، کھانا ضروری ہے غذا کے طور پہ. اتنا کم کروا دیا. پھر سب سے پہلا قانون جو بنایا حضرت ابو بکر صدیق نے، آج تو ہم انسانیت کو بھول جاتے، ہم سب کو اپنی اپنی فکر کہ میرا کچھ بن جائے، میں ہو جاؤں.
لیکن سنو مسلمان بھائیو، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کر کہ تو پیٹ بھر کے سویا ہے، تیرے بچوں نے کھایا ہے، تیرا پڑوسی بھوکا سویا ہے، اس کے بچوں نے کچھ نہیں کھایا، تو تجھ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا میرے بچے تو پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، ساتھ والوں کو آٹا ملا نہیں ملا، اس کا چولہا چلا نہیں چلا، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ یہی انسانیت ہے، یہی مسلمان ہونا ہے، صرف اپنی فکر نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا فرمان جاری کیا، فرمایا لسٹ بناؤ ان لوگوں کی، ان غریبوں کی، مجبوروں کی، جن کا گزر اوقات ہوتا نہیں، یا ان کے گھر میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں، کوئی بیوہ عورت ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی بیمار ہے، جن کے گھر میں ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، گھر کا کام کرنے والا کوئی نہیں، تاکہ ہم ڈیوٹیاں لگا دیں، تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی بیوہ کو پریشانی نہ ہو، کسی بوڑھی اور بوڑھے کو پریشانی نہ ہو، کسی معذور اور مجبور اور بیمار کو پریشانی نہ ہو، ہم بندے مقرر کر دیں، وہ ان کی خدمت کر کے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جب لسٹ تیار ہو جاتی ہے، ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اے کاش کہ آج ہم مسلمان اسی بات پہ آ جاتے، اپنے محلے میں دیکھتے، اپنے شہر میں دیکھتے، اپنے ملک میں دیکھتے، اپنے محلے والے سب کی فکر کرتے، میرے گلی میں اتنے گھر ہیں، اتنے لوگ رہتے ہیں، اس میں فلاں گھر میں بیوہ ہے، فلاں گھر میں یتیم ہے، فلاں گھر میں کوئی بیمار ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں، ان کو دوائیاں لے آ کے دے دیتے، ان کو آٹا خرید کے دے دیتے، ان کے گھر کبھی سالن بھیج دیتے۔ یاد رکھنا، جو کسی مجبور کی، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ خدمت اللہ کے ہاں ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے، جب ڈائریکٹ پہنچتی ہے تو اللہ کی رحمتیں بھی برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس لیے فرمایا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا تم اس کی ایک حاجت کو پورا کرو گے، اللہ تمہاری 70 حاجتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا کر دے گا، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اللہ تمہاری حاجتوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان مومن کی مدد کے لیے، عون کا معنی مدد کے لیے تو لگ جا، اللہ تیری مدد میں لگ جاتا ہے، جب تک تو اس کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی تیرے ساتھ رہتا ہے، اس کی مدد بھی تیرے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کو کسی مجبور کو قرضہ دے دیتا ہے، میرے نبی نے فرمایا صدقے پر اس وقت 10 گنا ثواب ملتا ہے، لیکن قرضہ دینے پر مجبوری کی وجہ سے اللہ 18 گنا ثواب کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا شان عطا فرمائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے، پہلا فرمان یہ تھا کہ بیوہ، یتیم، مسکین، غریب، محتاج، مجبور، معذور، ان کے لیے مقرر کیا جائے۔ لسٹ آ گئی، لسٹ بنانے والے بڑے بڑے صحابہ، ایک اماں دور رہتی ہے اور بیوہ ہے، بوڑھی بھی ہے، خدمت نہیں کر سکتی، نام حضرت عمر کے پاس آیا، سارے صحابہ کے پاس آیا، تو بکر صدیق کو بھی پتا ہے، حضرت عمر نے بھی وہ نام نہیں دیا، حضرت بکر صدیق نے بھی وہ نام لسٹ میں شامل نہیں کیا، خیال تھا کہ اس اماں کی خود خدمت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سوچا میں وہاں چلا جاؤں، جب میں وہاں گیا یہ بات میں سنا رہا ہوں خلیفہ وقت کی، اللہ نے جب ان کو حکمرانی عطا فرما دی تھی تو حضرت بکر صدیق نے نام نہیں لکھوایا، اور عمر نے بھی نام، جب گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرنے کے لیے وہاں پہنچے
عجیب منظر دیکھا کہ گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے اور پانی بھی بھرا جا چکا ہے، سارے کام گھر کے ہو گئے اس اماں کے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اتنی جلدی جلدی میں آیا، میرے سے پہلے کون آ گیا جو اس اماں کے گھر کی صفائی بھی کر گیا، خدمت بھی کر گیا۔ میں نے کہا کل ذرا جلدی آؤں گا۔ جب میں جلدی گیا تو پہلے کام ہو چکا تھا، تیسرے دن میں نے تہیا کر لیا۔ میں نے کہا آج پکڑ کے رہوں گا وہ کون اللہ کا بندہ ہے جو اتنا جلدی آ کے اماں کی خدمت کر کے، لسٹ میں بھی نام کوئی نہیں، گھر کی صفائی بھی ہو جاتی ہے، یہ ہے کون اللہ کا بندہ؟ حضرت عمر فرماتے میں بہت جلدی جلدی جب گیا تو ایک آدمی وہاں سے نکل رہا تھا، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، یعنی سفید چادر اور اس طرح چہرہ چھپایا ہوا نکل رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے، شک پڑ گیا حضرت ابوبکر صدیق کو، شک پڑ گیا، قدم تیز کر لی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے بھی قدم تیز کر کے آگے آ کے کھڑا ہو کے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کرو مسلمان بھائیو، فکر یہ تھی کہ اماں بھی بھوکھی نہ سو جائے، کوئی یتیم بھوکھا نہ سو جائے، کوئی غریب بھوکھا نہ سو جائے۔ آج ہم جتنا مجمع بیٹھے ہیں اگر ہم تہیا کر لیں میرے پڑوسی کبھی بھوکے نہیں سونے چاہیے، تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ کے گھر کی 2 روٹیاں لگ جائیں گی، 4 روٹیاں اضافی ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر کا سالن جو ہے ایک کولی اگر ادھر چلی جائے گی، ایک پلیٹ، تو فرق کوئی پڑنے والا نہیں، لیکن ان کی جو دعائیں ملیں گی اس کا بھی حساب کوئی نہیں۔ تو آج ہم کیوں نہیں فکر کرتے اپنے اہل محلہ کی، اپنے ملک کو مل کر بنانا ہے۔ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہر گھر والا دوسرے گھر کے لیے سوچے، ہر بندہ دوسرے بندے کے لیے سوچے، تب ہوتا ہے جب آ جاتی ہے میں میرا تو ہو جائے، باقی کوئی تکلیف میں رہے، مشقت میں رہے، پریشانی میں رہے، وقت تو گزر ہی جاتے ہیں، لیکن جو کسی کو تکلیفیں دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، میرا رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ شکنجوں میں لاتا ہے، اللہ پھنسا دیتا ہے، ایسے حالات بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا دیکھو انسانیت کی خیر خواہی، لوگوں کا نفع بڑی عظیم بات ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ذرا تصور کر لیں، دیکھیں مسلمان بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں جس طرح عام بندہ بیٹھتا ہے اس طرح سارے مجمع میں بیٹھتے، علیحدہ کوئی مسند نہیں بنی، علیحدہ کوئی جگہ نہیں بنی، جہاں جہاں ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، اس طرح وقت گزرتے ہیں۔ جب تنہائی ہوتی ہے گھر میں آ کے اللہ کے نبی کی یاد میں روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ پیارے نبی کی یاد آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا ہے ابوبکر صدیق کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہم نے کوئی دن ایسا نہیں دیکھا جب فرصت کے لمحات ملتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اس راستے پہ جا کے بیٹھتے ہیں، یہ جو یمن اور مدینہ کے قریب سڑک جاتی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا کے مدینہ سے اس سڑک کے قریب بیٹھ جاتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھ لیا اے ابوبکر جب آپ کو تھوڑا ٹائم ملتا ہے تو وہاں باہر چلے جاتے اور رو رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے ہمیں راز تو بتاؤ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا، ایک دفعہ ہمارے نبی سفر پہ گئے تھے، کچھ دیر زیادہ ہو گئی، دن زیادہ ہو گئے، ہم بے چین ہو گئے، ہم روزانہ یہاں کے بیٹھ جاتے، کب آئیں گے ہمارے نبی، کب تشریف لائیں گے ہمارے نبی۔ تو اب اللہ کے نبی تو تشریف لے گئے، اب بھی مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے تو اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ کریں محبت کا عالم کیا ہے۔
جب بیمار ہو جاتے ہیں، آخری ٹائم آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیب کو، حکیم کو بلایا جاتا ہے، اور حکیم کہتا ہے دیکھنے کے بعد ظاہراً کوئی بیماری نہیں، لیکن یہ جس کی جدائی میں تڑپ رہا ہے، جب تک اسے حبیب نہیں ملے گا اس کو شفا ملنے والی نہیں ہے۔ صحابہ رونے لگے، اس کے حبیب تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، میرے حبیب تو ابو بکر صدیق کے حبیب تو یہ ہیں، یوصل الحبیب الی الحبیب، جب تک حبیب حبیب سے نہیں ملے گا تو چین آنے والا نہیں۔ یہ جدائیوں کے غم میں، جدائیوں کی بیماریاں ہیں اور کوئی بیماری نہیں۔ اللہ اکبر۔ روزانہ پوچھتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں، روزانہ پوچھتے ہیں کل کون سا دن ہے، کل کون سا دن ہے، میری عمر کتنی ہو گئی؟ فرمایا 63 سال عمر ہو گئی۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، میری عمر نبی کے عمر کے برابر تو نے کر دی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یا اللہ مجھے وہ دن بھی دے دے جس دن تو نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا۔ جب سوموار کا دن آیا تو حضرت ابوبکر صدیق وہی ٹائم ہے، حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہے، فرمایا آج 63 سال بھی مکمل ہو گئے میری زندگی مبارک کے، آج دن بھی سوموار کا ہے، لگتا ہے کہ اب ملاقات کا ٹائم آ گیا ہے، آج ملاقات کا ٹائم آ گیا ہے، وہی چاش کا ٹائم ہے۔ فرمایا حضرت علی شیر خدا کو بلاؤ، حضرت علی شیر خدا آ گئے۔ فرمایا خلیفہ رسول کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اے علی بس آخری میری خواہش رہ گئی ہے، اللہ نے اپنے نبی والی 63 سال عمر بھی مجھے دے دی ہے، آج سوموار کا دن بھی دے دیا ہے، چاش کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، ایک میری خواہش تمنا آرزو یہ ہے، جن ہاتھوں سے کملی والوں کو تو نے غسل دیا علی، انہی ہاتھوں سے صدیق کو بھی غسل دے دے، بس اتنی میری تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش اور کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت علی فرماتے تھے میں نے اپنے نبی کو غسل دیا تھا اور اللہ کی شان 1 مہینہ تک میرے ہاتھوں سے خوشبو ہی نہیں گئی، جن ہاتھوں سے میں نے کملی والے کو غسل دیا تھا۔ حضرت علی کو فرمایا آپ بھی انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اور آپ کو پتا ہے جس چارپائی پہ نبی کو اٹھایا تھا وہ چارپائی وہاں پڑی ہے، میرا جنازہ بھی وہیں رکھ دینا، اور میں چاہتا ہوں میری قبر بھی میرے نبی کے پہلو میں بن جائے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، میں چاہتا ہوں زندگی میری نبی کے ساتھ گزری ہے، میری آخرت بھی نبی کے ساتھ گزر جائے۔ کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے ان لوگوں کی، کیا محبتیں ہیں، ہم ان کو بیان نہیں کر سکتے، وقت اجازت نہیں دیتا، کیسے وہ لمحات تھے۔ اور پھر عجیب جملے سنو، فرمایا میری فلاں جو خیبر والی زمین ہے نا اس کو بیچ دینا، بیچنے کے بعد ان سالوں میں جتنا وظیفہ میں نے لیا ہے بیت المال سے تقریباً 83,000 درہم کے قریب بنتا تھا، فرمایا جتنا وظیفہ میں نے لیا ہے اس زمین کو بیچ کر وہ سارا کا سارا وظیفہ بیت المال میں جمع کروا دینا، یہ پیالہ میرے پاس ہے بیت المال کا، یہ جو چمڑے کا بچھونا ہے یہ بیت المال کا ہے، یہ پیالہ بھی جمع کروا دینا بیت المال میں، اور یہ بچھونا بھی جمع کروا دینا بیت المال میں، جتنا وظیفہ میں نے لیا ہے وہ بھی جمع کروا دینا بیت المال میں۔ جب یہ بات آئی حضرت عمر اور صحابہ کے پاس، فرمایا ابو بکر آپ نے تو بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے، مشکل میں ڈال دیا ہے آپ نے تو بعد والوں کو، کیسے کریں گے، آپ نے تو کچھ کیا ہی، ایسی بات ہے کہ کوئی سی بات نہ آئے کہ اللہ اکبر سارا کچھ جمع کروا، اس انداز میں دنیا سے
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک میں آتا ہے ان کی پسند ہی یہی تھی، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا میں سے، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، میری نظریں ہوں نبی کا چہرہ ہو، بس دیکھتا ہی رہوں، پہلی پسند یہ ہے، انفاق مالی علی امر رسول اللہ، نبی کا اشارہ ہو، صدیق کا مال ہو قربان کر دوں، اور ان یکون بنتی تحت رسول اللہ، اللہ کسی میری بیٹی کو نبی کا حرم بنا دے، یہ میری 3 پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مال سارا ابو بکر کا نبی کے لیے قربان کروا دیا، حتیٰ کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور ذرا تصور کریں اللہ نے کہا تیری نظریں ہوں نبی کا چہرہ ہو، غار ثور میں 3 دن 3 راتیں اپنے نبی کو گود میں سلا کے دیکھتا رہا، اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اللہ نے کیسی تمنا پوری کی۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ابو بکر صدیق کی خلافت کا محور دیکھیں گے، اس میں یہ ہوگا غریبوں کی خدمت کرنا، یتیموں کے، لوگوں کے کام آنا، رات دن اسی میں وقت صرف کرنا۔ آج بھی یہی تقاضا ہے، ان مشکل حالات میں، مہنگائی کے حالات میں بھی ہم اپنے محلے کے ہر آدمی کی فکر کریں، سوچیں، غربا کی جتنا اللہ نے توفیق دی ہے اس میں سے آپ جو کوشش کرنے کی، اللہ تعالی ہمیں اس زندگی میں چلائے جس زندگی میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، یہی کامیابی ہے تیرے میں۔ بھئی میرے پاس یہ دوستوں نے بل بھی بھیج دیا ہے، اور بل ماشاءاللہ ہے 1,22,000 روپے، 1,22,000 بل ہے، 35,000 اس کا جمع ہو چکا ہے پچھلے مہینے کا، تو 1,22,000 میں سے 35 نکال دیں گے تو یہ بل ہے جو مثلا جمع کروانا ہے۔ تو اب جو ہے حالات آپ کے سامنے بڑے مشکل حالات ہیں، ہم تو سوچتے ہیں نا ہمارے گھر کیسے چل رہے ہیں، اور واقعی حقیقت ہے۔ آٹو میں دیکھیں بچوں کے لیے جب آٹا لینے جاتے ہیں، لین میں لگتے ہیں تو کیا مشکلات ہیں، وہاں سے غربا کے پتہ چلتا ہے کہ کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے، تو بڑے مشکل حالات ہیں۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسے دن نہ دکھائے۔ اب تو متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے، بھئی یار کیسے چلائیں نظام، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اس میں ہم سب نے مل جل کے کوشش کرنی ہے، اپنے ملک کے لیے، اہل وطن کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ساتھی بننا ہے، اور ایسے حالات آتے رہتے ہیں اور مسلمان اس سے نکلے ہیں، اور آپ تاریخ پڑھ لیں اسلام کی تو ایسا سسٹم چلتا رہتا ہے، یہ دن ایک طرح نہیں رہتے، ہر انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی غربت ہے، کبھی اللہ بہت دے دیتا ہے، کبھی تھوڑا ہوتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی بہت دے دیتا ہے، کبھی کم دے دیتا ہے، تو اس کی شان ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اسی میں انسان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مصیبت پہ صبر کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہی اس کو، یہ جو مساجد ہیں اور یہ جو سلسلے ہیں، ہم سب کا یہ گھر، اللہ کا گھر ہے نا، تو سب کا مشترکہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کا بل ہو تو سب ایک کو فکر ہے نا، ہر ایک کے گھر یہ بل آئے ہوں گے، ہر ایک کو فکر ہے کیسے تاروں گا، تو اس میں سے اگر 400-500 آپ کا بل 5-10 ہزار اپنا آیا ہے تو یہ سمجھ لیں یار مسجد میں سے بھی میں 500 1000 100 اس میں حصہ ڈال سکتا ہوں، تو انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ یار میں اس مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتا ہوں، لائٹ استعمال کرتا ہوں، پنکھا پانی استعمال کرتا ہوں، اللہ تیرے گھر میں کچھ وقت تو جاتا ہوں نا، اس کی کچھ نعمت تو میں استعمال کرتا ہوں، تیرے گھر سے فائدہ اٹھاتا ہوں، تو یا اللہ میرا بھی حق بنتا ہے تیرے گھر کی خدمت کروں، تو یہ تو سب کا ہے، کسی کی ذاتی نہیں ہے۔ اس لیے وہی جو جھولی پھرے گی تو کم از کم 500 1000 جتنی اللہ توفیق دیتا ہے، تو یہ پریشانی کے لمحات ہیں، اس لیے جو ہم روزانہ تقریباً 2 تھیلے 20 کلو ہمیں آٹا لینا پڑتا ہے بچوں کے لیے پکانے کے لیے، تو آپ اندازہ کریں 20 کلو کتنے کے آتے ہیں روزانہ، تقریباً 18 کلو ہمارے لگتے ہیں ڈیلی کا آٹا جو ہے، تو باقی اخراجات مسائل آپ جانتے ہیں، سبزی ہے، سالن ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کی توفیق سے آپ کے اس مرکز سے بہت سارے لوگ کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے، پیٹ بھرواتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔